السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ذکر و اذکار اور درود و سلام کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا پسند کریں گے. ذکر و اذکار یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، ریممبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالی، اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت بتائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کو اپنے رب سے قریب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. جو آدمی اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے. اور جو مجلس وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو وہ فرشتوں کی مجلس بن جاتی ہے. اور جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو وہ شیطانی مجلس بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر آرام اور ٹرینکوالٹی کا ذریعہ ہے. آدمی جتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا اللہ بھی اس کو اتنا ہی یاد کرے گا. یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو یاد کرے. قرآن کریم میں بتایا گیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرے شکر گزار بن کے رہو اور میری نعمتوں کا کفر نہ کرو. ناشکران نعمت اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب رکھا گیا. حتیٰ کہ حدیث میں اس کے لیے جو الفاظ بتائے گئے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دونوں کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا کہ زندہ اور مردے کے درمیان ہے. صحیح بخاری کی الفاظ ہیں، گویا ایک آدمی جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، الائیو ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ ڈیڈ باڈی ہے، وہ مردہ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے اللہ کے مقرب بندے ہیں. 191 آیت 191 اس میں دیکھیے آپ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے، متقی اور پرہیزگار بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر دم اللہ کو یاد کرتے ہیں. جس پوزیشن اور جس اینگل میں ہوں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں. چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹے ہوئے، مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کو وہ یاد کرتے ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بن جاتی ہے. جتنا وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اسی حساب سے ان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی کیفیت بھی بنتی جاتی ہے. ذکر جس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، ذکر جس کا اتنا زیادہ مقام و مرتبہ بتایا گیا ہے کہ زندہ اور مردے کے درمیان جتنا فرق ہے، جو آدمی ذکر کر رہا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا ان دونوں کے درمیان اتنا فرق اگر رکھا گیا ہے تو آئیے تھوڑا سا یہ بھی ہم جائزہ لے لیں کہ ذکر کیسے کیا جاتا ہے اور اس کی اقسام کتنی ہیں. صرف موٹے موٹے سے انداز میں ہم یہ بتائیں گے کہ ذکر کی مختلف قسمیں ہیں. کبھی ذکر دل کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور کبھی انسان اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. قرآن کریم میں ذکر نماز کو بھی کہا گیا، اقیم الصلاۃ لذکری، کہ تم نماز پڑھو تاکہ مجھے یاد کر سکو. اور جمعہ کی حاضری، اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جب جمعہ کی نماز کا وقت ہو جائے تو تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف آؤ. اور یہ ذکر اس میں نماز بھی ہے، یہ ذکر اس میں خطبہ جمعہ بھی ہے، اس میں جمعہ کی حاضری بھی ہے. ان سب کو بطور ذکر کے یہاں پر شمار کیا گیا. تو آدمی مومن بندہ جو اچھے کام کرتا ہے وہ ذکر کے اندر وہ چیزیں شامل ہوتی چلی جاتی ہیں. ذکر عمل کے ذریعے سے کیسے ہوتا ہے، ذکر قلب کے ذریعے سے کیسے ہوتا ہے، کیونکہ زبانی ذکر
یہ تو ہم لوگ اس کو بہت زیادہ جانتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، مگر دل کے ذریعے سے یہ ہے کہ جب میں سبحان اللہ کہوں، جب میں الحمدللہ کہوں، جب میں لا الہ الا اللہ کہوں، تو میرے قلب و دماغ پر اس کا ایک اثر ہونا چاہیے۔ اگر میں کہتا ہوں اللہ اکبر، تو کیا میرا دل بھی اس کی گواہی دے رہا ہے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کو عظیم سمجھ رہا ہوں؟ کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا قائل ہوں؟ اور جب میں کہتا ہوں سبحان اللہ، تو کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ کو تمام نقائص اور کمزوریوں سے بے عیب اور بلند ترین سمجھتا ہوں؟ اور جب میں کہتا ہوں الحمدللہ، تو کیا واقعی میں ہر قسم کی حمد و ثنا کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھتا ہوں؟ ورنہ یہ کہ اللہ اکبر ہوا کہ زبان سے اللہ اکبر اور دل میں کسی اور کی کبریائی، دل میں کسی اور کی بڑائی کا جذبہ، تو یہ زبان سے جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے، دل گویا کہ اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے، دل اس کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ ذکر کی محفلیں تو سجا لیتے ہیں، ذکر کے لیے بہت بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں، مگر ان کا دل، ان کا دماغ ذکر کی اس کیفیت سے بہت دور ہوتا ہے، ناآشنا ہوتا ہے۔ زبان سے وہ سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور اسی زبان سے کچھ دیر کے بعد گالی بھی نکل رہی ہے، ایک طرف الحمدللہ بھی ہے، دوسری طرف جھوٹ بھی بول رہے ہو، ایک طرف آپ لا الہ الا اللہ بھی بول رہے ہو، اور اس کے ساتھ فراڈ، چیٹ، دوسروں کو دھوکہ دینا، یہ چیزیں بھی جاری ہیں۔ کیا فائدہ اس تسبیح کا؟ دانے اور منکے تو بہت ہیں اس کے اندر، مگر وہ تسبیح جیسے رول کی جاتی ہے، دل کے اندر اس کی کوئی حرکت نہیں ہوتی، دل کے اندر اس کی کوئی کیفیت اور تاثیر نہیں پیدا ہوتی۔ ذکر، عملی ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچوں، یہ معلوم کروں کہ یہ کام مجھے کرنا بھی چاہیے یا نہیں، اور اگر میں کرنا چاہتا ہوں تو کیسے کروں۔ مثلا میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں، بسم اللہ کر کے گھر سے قدم تو نکال رہا ہوں، مگر عمل کے ذریعے سے مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ جو کام میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کیا وہی کام میرے لیے درست ہے؟ کیا وہ کام جائز ہے شرعی طور پر؟ کیا اس کی شریعت نے اجازت دی ہے؟ ورنہ آدمی سبحان اللہ، الحمدللہ، السلام علیکم کہہ کے گھر سے نکل رہا ہے، بسم اللہ کر کے گھر سے قدم باہر نکال رہا ہے، لیکن جا رہا کس کام کے لیے ہے؟ حرام کام کے لیے، ناجائز کام کے لیے، حرام کاروبار کے لیے، ناجائز طریقے سے دولت کمانے کے لیے۔ تو ذکر کے مفہوم کو اس نے پریکٹیکل روپ دینے کی کوشش نہیں کی، اس کا ذکر عملی دھارا نہیں اختیار کر سکا، اور یہ ذکر بے مقصد ہو جائے گا۔ اگر آدمی اللہ کا نام لے کر گھر سے قدم تو نکالتا ہے، لیکن کام جو کر رہا ہے وہ شیطانی کام ہے، کام جو کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ تو ذکر کا عملی طور پر مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مجھے معلوم کرنا ہوگا کہ یہ کام میرے لیے درست ہے، اور یہ کام مجھے اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ اس طرح اگر کوئی آدمی ذکر کو وسیع تناظر میں دیکھے اور سمجھے کہ زبان سے بھی ذکر، دل سے بھی اس کو ریکگنائز کر رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، اس شعور کے ساتھ اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور جو وہ عمل کر رہا ہے اس میں یہ معلوم کر رہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، تو یہ سب چیزیں ملا کر یہ کمبینیشن ہوگا، یہ امتزاج ہوگا تمام چیزوں کا، پھر جا کر ذکر کا نتیجہ بھی سامنے آتا ہے، ذکر کی برکت بھی سامنے آتی ہے۔ ورنہ ایک طرف ذکر ہو رہا ہے اور دوسری طرف حرام کاروبار، ایک طرف ذکر ہو رہا ہے، دوسری طرف صلہ رحمی کو کاٹ کر رکھ دیا گیا، بھائی سے بہن کا رشتہ جدا، بہن بھائی کی وزٹ نہیں کرتی، میاں بیوی کے درمیان دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، بیٹے اپنے والدین کو پوچھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہ کیا معنی ہوا اس ذکر کا کہ آپ نہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار، نہ آپ کے دوست احباب کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار، تو یہ ذکر گویا عمل کاٹ رہا ہے اس ذکر کو، تو یہ سب چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک ذکر کی کیفیت غور و فکر کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے۔ کیا ہے وہ؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ ہر اچھی چیز کو دیکھ کر اس چیز کے پیدا کرنے والے خالق حقیقی کو پہچانتے ہیں۔ ایک اچھی چیز معرفت الہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کوئی بھی اچھی چیز کو دیکھو،
تو جب ہم الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہتے ہیں تو یہ جو کلمات طیبہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بن جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ توفیق دی اور اس کی توفیق سے یہ کام اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ اگر اس طرح سے آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا تو اس کی خیر ہے، اس کی برکت ہے، اور اگر آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا نقصان ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 124 میں کہا گیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو آدمی میرے ذکر سے اعراض کر لے گا، منہ پھیر لے گا، تو اس کے لیے اس کی زندگی کو تنگ اور تاریک بنا دیا جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی تنگ و تاریک، قبر کی زندگی بھی تنگ و تاریک، اور محشر کی گھڑی اس کے لیے انتہائی سخت بنا دی جاتی ہے۔ اور قیامت کے دن وہ شخص اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، وہ پوچھے گا کہ الہی دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، دنیا میں میں بینا تھا، یہاں کیا ہو گیا ہے مجھے؟ تو کہا جائے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دنیا میں تمہیں بتائی جاتی رہیں اور تم اعراض کرتے رہے، تم کیئرلیس تھے اس سے۔ تو جس طرح سے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر دنیا میں تم نے آنکھیں بند کر لی، آج رحمت کی آنکھیں تم سے بند کر لی جاتی ہیں اور رحمت کے دروازے تمہارے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو جو آدمی ذکر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، اس کے لیے یہ بتایا گیا کہ اس کی دنیا کی زندگی، قبر کی زندگی، یہ سب چیزوں کو تنگ اور تاریک کیا جاتا ہے۔ ذکر کی مختلف کلمات ہیں، کوئی بھی کلمہ خیر جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں ذکر کیا ایک بہترین ذریعہ ہیں، مگر یہ ہے کہ ہم اس کا تھوڑا سا ترجمہ بھی سمجھیں، اس کے مطلب کو اپنے دل و دماغ میں بھی اتارنے کی ہم کوشش کریں۔ ذکر کی ایک اعلیٰ ترین قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا اہتمام ہے، درود شریف کا اہتمام ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن کریم میں بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 جس کے اندر کہا گیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص اپنے بندے خاص پر نازل فرماتے ہیں اور فرشتے آپ کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی صلاۃ کا اہتمام کرو، درود کا اہتمام کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور یہ درود میرے لیے بھی باعث اجر و ثواب بن جائے گا۔ میں اگر درود پڑھوں گا تو اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ کوئی آدمی اگر ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اس کے لیے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمتیں اس پر نازل فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا مقام بلند ہے اس آدمی کا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور اپنی اجر و ثواب سے اپنے دامن کو بڑھتا چلا جائے۔ ایک درود اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 نیکیاں اس پر نازل ہوں، کتنی رحمت کی بات، کتنی برکت اور فضیلت کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں، چلتے پھرتے جب بھی موقع ملے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کا اہتمام کریں، ورنہ جیسے ترمذی کی حدیث ہے جس میں بتایا گیا کہ وہ آدمی بخیل ہے، کنجوس ہے، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور آپ پر وہ درود تک نہ پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام بہت اعلیٰ، بہت اونچا، آپ کے احسانات اتنے ہیں کہ ہم اس کی ادائیگی کر ہی نہیں سکتے، نہ اس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر جو کرم فرمائی، اپنی امت کے لیے جو محنت کی، جو کوششیں کی ہیں، لیکن یہ ایک بہت ہلکی سی چیز ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کثرت کے ساتھ درود اور سلام کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں، ورنہ وہ آدمی بخیل ہے، وہ آدمی کنجوس ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہونے کے باوجود اس کے ساتھ یہ اہتمام نہ کرے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا رغم انف رجل، وہ آدمی کی ناک خاک آلودہ ہو،
یعنی وہ آدمی ذلیل ہو، رسوا ہو، جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود تک بھی نہ پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو سخت ناپسند فرمایا ہے جو آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں کہ آپ کا ذکر آئے اور آپ کے لیے وہ درود و سلام تک بھی نہ پڑھ سکیں. تو ہمیں اس سلسلے میں بھی غور کرنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کتنا درود اور کتنا سلام پڑھتے ہیں. اب آئیے یہاں پر ہم یہ بھی معلوم کریں کہ درود و سلام کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ اہم چیز ہے کہ ہم یہ درود کیسے پڑھیں. ذکر کی ایک اعلیٰ ترین قسم درود کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. درود اس کے مختلف صیغے اور الفاظ احادیث کے اندر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اور صحابہ کرام مختلف انداز سے پڑھا کرتے تھے. اور ان میں سے جو مشہور اور معروف جو صیغہ ہے وہ ہے جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں. نمازوں میں عام طور پر جو درود پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود شریف کی ایک اعلیٰ ترین قسم ہے. اس لیے اعلیٰ ترین ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے. تو آپ کا بتایا ہوا جو درود ہے وہ درود کی سب سے اعلیٰ قسم کہلائے گی. نماز میں اسی لیے وہ درود صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. یہ درود کی ایک ہلکی قسم ہے کہ جب آدمی کوئی چیز لکھ رہا ہو اور کثرت سے آپ کا اس میں مبارک آ رہا ہو تو بار بار یہ بھی کہہ سکتا ہے. یا اگر کوئی گفتگو کی جا رہی ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تب بھی آدمی یہ پڑھ سکتا ہے. مگر اگر درود ابراہیمی پڑھے تو اس کے لیے زیادہ اجر و ثواب اور اس کا زیادہ اس کے لیے فائدہ ہوگا. درود اس کے کچھ اوقات بھی ہیں کہ ایک درود تو یہ ہے کہ جیسے نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں، خاص طور پر نماز کے اندر جو اتحیات کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، اسی طرح سے چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے جب بھی موقع ملا آپ درود پڑھ سکتے ہیں. درود کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ باوضو ہوں. درود آپ وضو کے ساتھ پڑھیں بہتر ہے. ذکر و اذکار کے اندر اگر آدمی باوضو ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آدمی باوضو ہو تو وہ درود پڑھے اور باوضو نہ ہو تو وہ درود نہ پڑھے. ہماری بہنیں جو کچن میں کام کر رہی ہیں، کھانا بناتے ہوئے بھی وہ درود پڑھ سکتی ہیں، ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتی ہیں. اور بہت سارے بھائی جو ملازمت کر رہے ہیں، کاروبار میں مصروف ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں اور درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. مگر جمعہ کے دن پڑھنے کو خاص طور پر زیادہ اہمیت دی گئی اور اس کو زیادہ پسند کیا گیا. اگر آدمی جمعہ کے دن پڑھے تو اس کی زیادہ فضیلت ہے اور اس کی وجہ سے اس کو زیادہ ثواب اور زیادہ اس کی وجہ سے برکت بھی حاصل ہوگی. تو یہ ذکر کے مختلف انداز ہیں کہ جس وقت بھی چاہے آپ ذکر کر سکتے ہیں، لیکن اگر باوضو ہو کر کریں تو اس کا زیادہ سے زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. اب اس کے بعد میں ذکر ہو یا درود شریف ہو، یہ خالص اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اس کو کرنے کے لیے اخلاص کی ضرورت. اخلاص، سنسیئرٹی، یہ عبادات کی جڑ ہے. اس کے بغیر ہماری عبادت اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہو سکتی. کوئی بھی عبادت کریں اس کے اندر اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں مخلص بن کر، خلوص کے ساتھ. عبادت کے اندر ریاکاری عبادت کو ضائع کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. دکھاوا، شوونگ آف، دوسروں کو امپریشن دینا کہ بڑے متقی ہیں، بڑے ولی اللہ ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، یہ جو انداز ہے اپنی عبادت کو ضائع کرنے والا انداز ہے. اسی لیے اکثر و بیشتر علماء سلف نے یہ ذکر و اذکار کے لیے جو تسبیح پکڑی جاتی ہے اس کو ناپسند کیا ہے، اس لیے کہ اس میں یہ جو تسبیح کے دانے رولے جاتے ہیں اس کے اندر دکھاوے کی ایک شکل پیدا ہو جاتی ہے. اور بعض لوگوں سے گفتگو بھی کر رہے ہیں
اور وہ تسبیح کے دانے بھی جو ہے اب وہ ڈھکیلے جا رہے ہیں. تو ان کا جو ذکر ہے، دراصل یہ ذکر کس طرح کا ہے کہ آپ بات بھی کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، اس سے لین دین ڈیلنگ بھی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیح کے دانے بھی تیزی کے ساتھ ڈھکیلے جا رہے ہیں، اور بعض اوقات بڑی بڑی تسبیح کے دانے پکڑے جاتے ہیں. تو یہ کس کو دکھانا مقصد ہے؟ کس سے اجر و ثواب آپ لینا چاہتے ہیں؟ کس سے یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ اپنی تقوی اور پرہیزگاری اور پارسائی کا؟ اس لیے علماء سلف نے اس کو ناپسند کیا ہے. آپ تنہائی میں بیٹھیں ذکر کریں، آپ چلتے پھرتے ذکر کریں، جب موقع ملا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ذکر آپ کا کاؤنٹ ہو جائے گا. اور اسی طرح سے ذکر و اذکار کے اندر ایک اور چیز جو ہے وہ اسی طرح سے آپ کریں جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یا صحابہ کرام کو آپ نے بتایا اور صحابہ کرام جس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے. اب ہمارے پاس چاہے ذکر ہو چاہے درود شریف ہو، اس کے اندر عبادت کم اداکاری زیادہ ہوتی ہے، عبادت کم اور ایکٹنگ زیادہ ہوتی ہے. کیا میرے بھائیوں اور بہنوں ذکر و اذکار عبادت اداکاری کا نام ہے؟ یہ بھی ایکٹنگ کا نام ہے کہ اداکاری کس طرح سے، ایکٹنگ کس طرح سے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ذکر کرتے ہیں، اب وہ ایک خاص ترتیب اور خاص طریقہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو لا پر رائٹ سے شروع کریں گے، آپ کی گردن ہلے گی رائٹ کی طرف، اور پھر اس کے بعد آپ سینٹر میں آئیں گے پوزیشن میں، اور وہاں پر اللہ پر پہنچیں گے، اور پھر اس کے بعد لیفٹ ٹرن کریں گے. آپ یہ کیا آپ سکھا رہے ہیں لوگوں کو؟ کیا آپ کر رہے ہیں؟ کس طریقے کا آپ ذکر کرنا سکھا رہے ہیں؟ کہ یہ کیا ایکسرسائز سکھائی جا رہی ہے کہ کس طرح سے آپ کو ایکسرسائز کرنا ہے، کس طریقے سے آپ کو یہ کرنا ہے؟ یہ کس نے آپ کو بتایا کہ اس طرح لا الہ الا اللہ پڑھو کہ اپنی گردن کو اس طرح سے جھٹکتے جاؤ اور اس طریقے سے حرکت دیتے جاؤ؟ تو تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ ہم اللہ کو یاد کریں، کثرت کے ساتھ ذکر کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام، درود و سلام کا اہتمام کریں. لیکن ان سب چیزوں کے اندر خلوص کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دکھاوا، بناوٹ یا دوسری جو چیزیں بعد میں شامل کر دی گئی ذکر کے نام پر، درود کے نام پر، اور ہم نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں شروع کر رکھی ہیں، ان سے ہم پرہیز کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.